الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا، کیا ریزن تھی، کیا وجوہات تھیں انسان کو بنانے کی، انسان کو پیدا کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور کوئی مقصد نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی موت کا جو کانسیپٹ دیا ہے، یہ زندگی موت ہے ہی اسی لیے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو احسن اعمال کر کے آتے ہیں۔ میں اکثر اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ یونیورسٹی میں، کالج میں سب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کون قابل ہے، کون محنت کر رہا ہے، کون ذہنی طور پر کمزور ہے، کام چور ہے، غیر حاضر ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جب پڑھائی ہو رہی ہوتی ہے تو سب اسٹوڈنٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں ایک جیسے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ امتحان رکھا جاتا ہے، ایگزام رکھا جاتا ہے۔ تو ایگزام وہ فلٹر ہے، وہ چھاننی ہے جو فوراً ڈفرینشیٹ کر دیتا ہے، ڈسٹنگوش کر دیتا ہے نالائقوں کو لائقوں کے ساتھ، بالکل علیحدہ کر دیتا ہے۔ تو دنیا میں تو ہم سب انسان ہیں، بظاہر سب اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون بندہ قیمتی ہے، کون اللہ کا محبوب ہے، کون احسن عمل کرنے والا ہے، اس کے فلٹر کے طور پر، اس کے چھاننی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا فرمایا کہ جب سب کو موت آئے گی، سب اللہ کے پاس پہنچیں گے، تو وہاں پہ پھر اعمال جب تولے جائیں گے، تقسیم کیے جائیں گے، تو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی جو ہے یہ اللہ کا محبوب تھا، متقی تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، اور یہ بندہ جو تھا وہ دیکھنے میں تو نیک تھا لیکن حقیقت میں اللہ کا محبوب نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ساری آیات میں، بہت سارے مواقع پر انسان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی بتایا، ریزن بیان کیا، تاکہ انسان کو اپنا مقصد پتہ چلے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا۔ جب انسان کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ میرا مقصد ہی عبادت کرنا ہے، تو عبادت پھر انسان وہ کرے جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کی عبادت کریں، کہ بس ہم سمجھیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی بس بہت ہے، کافی ہے، اور ایک یہ کہ ایسی عبادت کریں کہ اللہ خوش ہو جائے۔ بھئی آپ گھر میں کوئی ملازم رکھتے ہیں تو اپنا کام اور اپنی جے ڈی وہ ملازم خود بتاتا ہے یا آپ اسے بتاتے ہیں؟
ظاہر سی بات ہے جو رکھنے والا ہے وہ بتاتا ہے کہ تم نے کیا کیا کام کرنے، کتنے کرنے، کتنے تمہارے ورکنگ آورز ہیں اور کیا کیا ڈیوٹیز ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ملازم جو ہے وہ نوکری بھی کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ بتائے کہ جی میں بتاؤں گا میں نے کتنے آورز کام کرنے اور کیا کیا کرنے۔ تو آج ہم مسلمان بھی کم و بیش یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم یا تو عبادت کرتے نہیں، یا کرتے ہیں تو اتنی کرتے ہیں جتنی ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بس اتنی عبادت کافی ہے۔ دیکھ لیجئے جمعے کے دن مسجدیں بھر جاتی ہیں، سوچنے کی بات ہے کہ یہ سب مسلمان اچانک کہاں سے آ گئے۔ بھئی عام طور پہ نماز میں ایک صف، دو صف، باقی مسجد خالی ہوتی ہے، لیکن جمعے کے وقت میں یہی مسجد جو ہے وہ آخر تک جو ہے وہ بھری ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمان کہاں سے آئے ہیں؟ عید کا معاملہ دیکھ لیں تو اس سے بھی زیادہ، اللہ اکبر، مسجد چھوٹی پڑ جاتی ہے، لوگ باہر لان میں اور سڑکوں کے اوپر صفیں ڈال کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کیا ان سب نے آج کلمہ پڑھا ہے، یہ عید والے دن مسلمان ہوئے؟ نہیں، یہ پہلے سے مسلمان ہیں۔ لیکن وہی مسئلہ جو عرض کیا کہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے مطمئن ہے کہ کتنی عبادت میرے لیے کافی ہے، اس نے اپنی جیڑی خود بنائی ہوئی ہے۔ ایک سوچتا ہے کہ ہفتے بعد جمعہ پڑھ لیا بہت کافی ہے، اللہ پہ اتنا احسان بہت ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوچتا ہے کہ سال میں عید پڑھ لی، بس میرا اسلام اتنا کافی ہے سروائیول کے لیے کہ میرے پہ اسلام کا ٹیگ رہے اور میں مسلمانوں کے ساتھ رہوں اور بالآخر جنت میں بھی چلا جاؤں۔ تو یہ ہر آدمی نے اپنی عبادت کا معیار خود متعین کر لی ہے، حالانکہ یہ تو اللہ نے بتانا ہے کہ کتنی عبادت انسان نے کرنی ہے۔ اب اللہ نے عبادت کا جو بتانا ہے یا بتایا ہے وہ کیسے بتایا ہے؟ یقیناً قرآن حدیث تو بھرا ہوا، لیکن سادہ مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا کہ آپ کی مبارک زندگی بطور نمونہ ہے، بطور ہمارے لیے ایک مینٹور، ایک آئیڈیل ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ یہ ہے میری پسندیدہ زندگی، جو عبادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے کہ ہر بندہ اس طرح کی عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی تو کیا کہنے، سبحان اللہ، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، تاہم ان کی نقل کرنے کی کوشش ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ ورنہ تو دیکھیں نا، 5 وقت کی فرض نماز بھی ہم ان جیسی نہیں پڑھ سکتے، اس کا مطلب کیا ہے کہ 5 نمازیں بھی چھوڑ دیں، روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر روزے بھی چھوڑ دیں، حج بھی نہیں ان جیسا کر سکتے تو حج بھی چھوڑ دیں۔ نہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کی نقل کرنی ہے۔ چھوٹوں کا کام ہوتا ہے بڑوں کی نقل اتارنا، وہ نقل اتارنے میں ان کی کامیابی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا جو پیٹرن ہے اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے بعد اس کی نقل کرنے کی تھوڑی سی کوشش کرنی ہے۔ کیوں؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے مطلوب، اللہ کے مقصود، اللہ کے محبوب۔ اللہ یہ چاہتے ہیں ہم سے، یہ وہ معیار ہے، یہ وہ سٹینڈرڈ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال دیکھ لیں، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عبادت کے شوقین تھے، اتنی عبادت کے شوقین تھے کہ کئی موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عبادت کو فقط اس لیے چھوڑ دیا کہ بھی اگر میں مستقل اس کو کرتا رہا تو یہ بعد والوں کے لیے کہیں لازم نہ ہو جائے۔ یعنی اللہ سے، اب دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک طرف اللہ کے ساتھ محبت اور عشق اتنا، عبادت کا شوق اتنا کہ وہ تو ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ادھر ہم امتیوں سے بھی اتنا محبت اور اتنا ہمارا لحاظ اور خیال کہ اگر مستقل کوئی عبادت میں کرتا رہا مواظبت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، تو وہ سنت مؤکدہ بن جائے گی، تاکید ہو جائے گی، امت کے لیے لازم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاہتے ہوئے بھی کئی عبادات کو چھوڑ دیتے تھے۔
اب آ گیا معاملہ رمضان مبارک میں تراویح کا، ضمناً بات آ گئی۔ تو تراویح کے بارے میں کہ بھی پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، ایک بات پڑھنی چاہیے تو کتنی پڑھنی چاہیے، یہ آج امت اس اختلاف کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اس کی تھوڑی سی تاریخ اور کچھ تفصیلات میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ تراویح کی 20 رکعت کے اوپر امت کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک کبھی اختلاف نہیں رہا، پوری امت اس پہ متفق رہی۔ چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد اور امام شافعی، یہ چاروں حضرات جن کی فقہ میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہے عبادت کے طریقہ کار میں، لیکن تراویح کی رکعت کے اوپر کبھی بھی اختلاف نہیں رہا۔ اللہ کی شان۔ ایک موٹی دلیل یہ کہ عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب سے 20 رکعت شروع ہوئی، اس وقت سے لے کے آج بھی، اس وقت رمضان چل رہا ہے، اس وقت بھی حرمین میں آپ پتہ کر لیں، حرم مکہ میں بھی، حرم مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، کبھی اختلاف نہیں رہا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ 8 تراویح والے کہاں سے آ گئے، یہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوا؟ تو یہ آپ سمجھیں کوئی 30-40 سال پرانی بات ہے، کوئی زیادہ پرانی نہیں، کہ ایک خاص طبقے نے اس مضمون کو اٹھایا کہ جی تراویح تو 8 ہوتی ہے۔ اچھا جی، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس ایک حدیث ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی۔ اچھا دیکھیں، بڑی سادہ سی بات ہے، بعض چیزیں اللہ کی شان اتنی سادہ ہوتی ہیں کہ بندہ تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل جو ایک نعمت ہے اس کو استعمال کرے تو نتیجہ نکل آتا ہے، کوئی بہت موٹی موٹی مشکل باتوں میں نہیں پڑھنا پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک باقاعدہ مسجد کے اندر صحابہ کے ساتھ تراویح کی جماعت کروائی، لیکن اس خوف سے چھوڑ دی، جو بات میں نے آپ سے عرض کی، کہ اگر میں مستقل پڑھتا رہا تو یہ امت کے اوپر لازم ہو جائے گی، اور پھر جو نہیں پڑھ سکے گا وہ گنہگار بھی ہوگا۔ اچھا 3 دن میں بھی ایک خاص حکمت ہے، اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ اردو کے اندر ہم یا واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ایک، جیسے کوئی لفظ آپ نے کہنا ہو اپنی ذات کا تو آپ کہتے ہیں میں، اور اگر زیادہ ہو تو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم۔ اب ہم جو ہے وہ 2 پر بھی لگتا ہے، 200 پر بھی لگتا ہے، 2 کروڑ پہ بھی لگتا ہے، یعنی اردو کے اندر یا واحد ہے یا جمع ہے اور کوئی ویلیو نہیں ہے۔ عربی کے اندر 3 چیزیں ہیں، واحد ہے تثنیہ یعنی 2، اور پھر جمع یعنی کثیر، جتنی مرضی تعداد۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو یعنی تھوڑا ہلکا وزن دینا چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 1 مرتبہ کرتے، اس کام کو تھوڑی زیادہ ویلیو دینا چاہتے اس کام کو 2 دفعہ کرتے، اور جس کام کی بہت تاکید سے اس کو سمجھانا چاہتے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے، اور 3 مرتبہ کا مطلب میں نے آپ بتا دیا کہ جمع کے اوپر یعنی انفینٹی، لا تعداد کے اوپر وہ بالکل فٹ آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وضو کے اندر بھی اعضاء کو 3 دفعہ دھویا، اور بھی بہت ساری اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ تو تراویح کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جماعت سے پڑھوایا، اس کے بعد اس عمل کو اس خوف سے چھوڑ دیا۔ حدیث میں الفاظ بھی آتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں وحی نازل نہ ہو جائے، یعنی میں اگر پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو شریعت کا حصہ بنا دیں گے، پھر تو کوئی بھی چھوڑ نہیں سکے گا۔ اچھا صحابہ کی کیا کیفیت تھی، اس زمانے کے بھی حالات ذرا سمجھیں کہ صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ عام دنوں میں اور رمضان میں جو بہت بڑا ایک بیسک ڈفرنس ہے وہ یہ، ماشاءاللہ صحابہ عام دنوں میں بھی تہجد پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، اوابین پڑھتے، مطلق اس کے علاوہ تحیۃ الوضو پڑھتے، نوافل، حاجت کے نفل پڑھتے، توبہ استغفار کے نفل پڑھتے، تو عبادت تو عام دنوں میں کرتے تھے۔ تو یہ بات ان کو پتہ تھی کہ رمضان المبارک کا جو فرق ہے باقی 11 مہینوں سے، جو خاص ڈفرنس ہے، وہ 3 چیزوں کا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ رمضان المبارک میں آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں مسلسل، صحابہ نفلی روزے بھی رکھتے تھے،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، بعض اوقات ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھتے یا ہفتے میں 2 دن رکھتے، یہ مستقل سنت سارا سال رہتی۔ لیکن رمضان مبارک میں جو ڈفرنس آیا وہ تھا کہ 29 یا 30 دن پورا مہینہ مسلسل روزے رکھنے، ایک تو یہ فرق ہے رمضان کا باقی 11 ماہ سے۔ دوسرا فرق تھا قیام اللیل۔ قیام اللیل آپ نے لفظ کئی دفعہ سنا ہوگا، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، لیل کہتے ہیں رات کو، کہ رات کو کھڑا ہونا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ رات کو کھڑا ہونے سے مراد نماز کے اندر کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والی بات ہے، ورنہ تو سارا ثواب چوکیدار لے جائے گا، وہ ساری رات پورا مہینہ کھڑا رہتا ہے۔ یا جو فیکٹریاں 24 آورز ورکنگ ہوتی ہیں جہاں پر لیبر شفٹیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ ساری رات مشینوں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے سامنے مصلی پہ عبادت میں کھڑے رہنا، قیام اللیل۔ اب یہ دوسری چیز ہے جو رمضان مبارک کی خاص ہے عام دنوں سے ہٹ کے، حالانکہ عام دنوں میں بھی قیام اللیل تہجد کی شکل میں ہے، لیکن اس میں وہی ہے کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوٹ گئی، اس میں اہتمام سے روزانہ ہے۔ تیسرا فرق ہے اعتکاف، جو خاص رمضان کے ساتھ اٹیچڈ ہے، جڑا ہوا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی تھیں جو صحابہ کو بالکل کلیئر تھیں، کرسٹل کلیئر تھیں، کہ باقی 11 مہینوں کی عبادت میں اور رمضان کی عبادت میں جو موٹا فرق ہے، جو بڑا فرق ہے، وہ ان 3 چیزوں کا ہے۔ روزہ لازم، قیام اللیل لازم، اور آخری عشرے کا اعتکاف۔ خیر آخری عشرے کا تو بعد میں سنت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتکاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عشرے کا بھی کیا، دوسرے عشرے کا بھی کیا، تیسرے عشرے کا بھی کیا، یہ بھی پھر بخاری کے اندر ملتی ہے حدیث، لیکن بار بار بخاری کا نام لینے والوں کو ایسی حدیثیں نظر نہیں آتی، عجیب بات۔ خیر تو صحابہ کرام کو یہ بات پتہ تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کی رکعت پر اس لیے اختلاف نہیں ہوا کہ سب صحابہ کو پتہ تھا کہ رمضان ہے اور مقصد ہی قیام اللیل کرنا ہے، لہٰذا وہ کھلی تراویحاں پڑھتے، یعنی وہ کافی رکھتے پڑھا کرتے تھے۔ 20 تو یعنی ایوریج طے کر کے فکس کی عمر رضی اللہ عنہ نے، ورنہ اس سے بھی زیادہ پڑھتے تھے۔ مثلا مکہ والے وہ ہر 4 تراویح کے بعد وقفہ کرتے، بعض جو بوڑھے لوگ ہوتے جو ذرا تھک جاتے وہ کچھ ریسٹ کر لیتے، لیٹ جاتے، اور جو ہمت والے تھے وہ بیت اللہ کا طواف کر لیتے۔ اس زمانے میں بیت اللہ میں کوئی بہت زیادہ رش نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے، تو انسان آرام سے طواف کا چکر مکمل کر لیتا ہے۔ تو وہ یہ عبادت بھی ساتھ کرتے، پھر 4 رکعت پڑھتے، پھر گیپ لیتے بیچ میں، ترویحہ کرتے۔ یہی سنت اور ایک ہی انداز اب تک چلا آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں بھی اکثر 4 رکعت کے بعد گیپ دیا جاتا ہے، بعض لوگ اس میں دعا پڑھتے ہیں، بعض لوگ ذرا کمر سیدھی کر لیتے ہیں، گھٹ کے پانی پی لیتا ہے۔ مدینہ منورہ والے سوچتے ہیں کہ بھی ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو بیت اللہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے کہ وہ 40 رکعت تراویح پڑھتے مدینہ منورہ والے۔ مقصد قیام اللیل تھا نا، سمجھتے تھے کہ عبادت کی رات ہے، رمضان ہے۔ تو اب یہ اختلاف یعنی پڑھنے میں یا نہ پڑھنے میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں، یہ سب کو پتہ تھا کہ قیام اللیل ہی ایک اصل چیز ہے، رمضان کی رات کو جو قیمتی بنانا ہے وہ قیام اللیل کی وجہ سے۔ قیام اللیل کی مقدار پر کسی کو اختلاف نہیں تھا، ہر آدمی اپنی ہمت کے مطابق خوب پڑھتا، خوب قرآن پڑھتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، صدیق اکبر رضی اللہ کا زمانہ آ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ کی چونکہ مبارک زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہے، بالکل تقریباً وہی سارے کام جو حضور نے کیے وہی صدیق اکبر رضی اللہ نے کیے، اور وہ ہر اس کام کو کرنے سے یعنی گھبراتے تھے، رکتے تھے جس کو حضور نے نہ کیا ہو۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کو ایک کتابی شکل دینی تھی، پہلے کتابی شکل میں نہیں تھا، سارے حافظ تھے، ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن جنگ یمامہ کے اندر جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد حفاظ صحابہ کی شہید ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ اور کہا کہ میرے بھائی اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے میں بھی نہیں کروں گا۔ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، خیر کی بات ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے،
لیکن یہ کام حضور نے نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی مرتبہ کہا حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ کو شہرہ صدر ہو گیا، انہوں نے کہا میرے دل میں بات آ گئی ہے، یہ واقعی اس کام میں خیر ہے۔ انہوں نے پھر کہا اور اس قرآن کریم کو اکٹھا کرنے کا کام شروع ہوا۔ پھر وہ ہے طویل ایک تفصیل ہے کہ کس طریقے سے اس کو کتنے اسٹرکٹ یعنی سٹینڈرڈ کے اوپر اس کو اکٹھا کیا کہ اس میں کوئی بھی چیز نہ رہ جائے نہ اضافی لکھی جائے۔ خیر، عمر رضی اللہ کا جب زمانہ آیا خلافت کا تو اس وقت عمر رضی اللہ نے یہی دیکھا کہ بھی یہ تو یعنی پہلے سے چلا آ رہا تھا، کوئی نئی چیز تو نہیں تھی ان کے لیے، لیکن پہلے خاموش تھے، شاید اتنی ضرورت محسوس نہ کی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اب فتوحات بہت ہو رہی تھی ماشاءاللہ، دور دور کے علاقے مسلمانوں کے تسلط میں آ رہے تھے، اور اس میں اجمی لوگ جو غیر عربی تھے وہ لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اس نے عبادت کا مقصد سمجھ لیا، تو وہ تو ساری رات کھڑا رہتا۔ اب نئے لوگ جو دین میں داخل ہوئے جنہیں کچھ معلوم نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی سٹینڈرڈ چیز پوچھتے کہ بھی ہمیں کچھ تعداد کوئی چیزیں رکھتے فکس بتا دو۔ اب یہ اختلاف شروع ہو گیا، اب کوئی کہے نہیں 40 ہے، کوئی کہے اتنی ہے، کوئی کہے اتنی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت اس بات کو سوچا کہ یہ اگر ابھی ہمارے زمانے میں یہ حالات ہیں تو آگے چل کے کیا ہوگا، اس میں تو بہت جھگڑا ہوگا۔ اور وہی ہوتا ہے کہ جس معاملے میں جھگڑا ہو ایک بندہ اس میں غلو کرتا ہے، بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیتا ہے، اور ایک انکار کرتے کرتے بعض کا مکمل فی نفسی انکار کر دیتا ہے اس کا، تو یہ کام نہ ہو جائے۔ اس لیے عمر رضی اللہ نے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ اس وقت بہت سارے صحابہ حیات تھے، بڑے بڑے صحابہ، عثمان رضی اللہ، علی رضی اللہ، اور بڑے بڑے صحابہ جو ہیں جلیل القدر صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل صحبت پائی، وہ حیات تھے۔ اکٹھا کیا انہیں، اور اکٹھا کر کے پھر کہا کہ بھی یہ مسئلہ ہے، یہ تو امت کس طرف جا رہی ہے، تو اس کو ہمیں ایک خیر پر جمع کرنا ہے۔ ایسی بات جو یعنی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ایک معتدل تعداد کے اوپر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کے اتفاق کے رائے سے، کنسنسس سے 20 رکعت طے کر دیا، اور یہ سنت جاری ہو گئی، شروع ہو گیا۔ اب اس پر بھی بعض لوگوں نے کلام شروع کر دیا کہ عمر رضی اللہ نے جو ہے وہ یعنی ہم تو کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، وہ نہیں ڈرتے، وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ نے بدعت شروع کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو اتنے جلیل القدر ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی اگر نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ان میں وہ صفات ہیں جو ایک نبی میں ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ مضمون ہے بہت طویل کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا وہ صفات تھیں جو دیگر صحابہ میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے حضور نے یہ بات فرمائی۔ پھر یہاں تک فرمایا کہ عمر صلی اللہ کا رعب اتنا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ عمر صلی اللہ کی صفات مختلف موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبر کے احوال بیان فرما رہے تھے کہ قبر میں جب بندہ دفن ہوتا ہے، لوگ اس کی تدفین کرتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں، اور 2 فرشتے آ کے پوچھتے ہیں من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کا یہ حال ہوگا کہ جب فرشتے آ کے ان سے پوچھیں گے نا من ربوں کا، تو عمر رضی اللہ جلال میں آ کے کہیں گے تم کون ہوتے ہو میرے رب کا پوچھنے والے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ یعنی اتنا ان کا ایمان مضبوط، اتنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ میں کہا تم مجھ سے میرے رب کا تعارف پوچھتے ہو، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ فرشتے جو ہیں وہ حساب کتاب لپیٹ کے واپس چلے جائیں گے کہ اس بندے سے کیا پوچھنا۔ یعنی اتنے فضائل ہیں عمر رضی اللہ کے۔ پھر عمر رضی اللہ نے یہ کام اکیلے نہیں کیا۔ الزام لگانے والے کہتے ہیں چونکہ عمر رضی اللہ بڑے جلالی قسم کے بزرگ تھے، بات بات پہ تلوار نکال لیتے تھے، اس لیے صحابہ ڈر کے مارے خاموش ہو گئے۔ یاد رکھیں یہ صحابہ کی سنگین توہین ہے، خود عمر رضی اللہ کی توہین ہے اور صحابہ کی بھی توہین ہے۔ صحابہ کرام کی شان بہت ہے، بہت بلند ہے، بہت صفات۔ ایک صفت یاد رکھیں کہ بوڑھا کمزور صحابی بھی
دین کی کوئی بات اپنے سامنے بدلتی ہوئی دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے. یہ صحابہ کی صفت تھی، یہ صفات میں سے ایک صفت تھی. بوڑھا صحابی یعنی ضعیف ہو چکے ہیں، لیکن ان کے سامنے اگر کوئی دین کو بدل رہا ہے تو صحابہ میں نہیں تھا کہ چلو اب کیا کریں، میں بوڑھا ہوں، جوان ہے، یا یہ زیادہ ہے، میں اکیلا ہوں. وہ کہتے ہیں میں شہید ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سامنے دین کو بدلے. یہ صحابہ کی صفات میں سے ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر رضی تعالیٰ دین اور شریعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف بات کریں اور باقی سب صحابہ خاموش رہیں؟ لیکن ابھی دلائل ختم نہیں ہوئے، ابھی چل رہے ہیں. چلو وقتی طور پر ہم یہ بات، حالانکہ الزام ہے لیکن وقتی طور پر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اس کا جواب آگے چل کے دیتے ہیں. عمر رضی اللہ کی شہادت ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سب نے اتفاق رائے سے خلیفہ بنا دیا. اب تو عمر رضی اللہ شہید ہو گئے نا، وہ تو قبر میں چلے گئے. اب تو عثمان رضی اللہ اپنی کھل کے رائے کا اظہار کر سکتے تھے کہ بھئی تراویحیں تو 8 ہی رکعت تھیں، بس عمر رضی اللہ کا ادب تھا یا خوف تھا، میں بولتا نہیں تھا. اب تو مجھے اختیار ملا ہے، اب آج سے ہم 8 پڑھیں گے. تب بھی 20 رکعت ہی رہیں. عثمان رضی اللہ جو شہید ہو گئے، علی رضی اللہ کا زمانہ آ گیا. اب علی رضی اللہ تو وہ صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، بچپن سے ساتھ رہنے والے ہیں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ ہر وقت ساتھ رہنے والے ہیں. یہ کیوں خاموش رہے جی کہ تراویحیں تو 8 تھیں؟ یہ 20 رکعت تو عمر رضی اللہ نے شروع کی تھی، میں تو نہیں مانتا اس کو، لہٰذا 8 دوبارہ پڑھتے ہیں. نہیں، انہوں نے 20 کو جاری رکھا. اور صرف یہاں تک سلسلہ نہیں، مسلمانوں کے خلفاء راشدین آتے چلے گئے، امیر المومنین بدلتے چلے گئے، سالوں کا فاصلہ ہے، سالوں کا فرق ہے. کسی ایک کی بھی تو تاریخ میں یہ چیز موجود نہیں کہ انہوں نے 20 ختم کروا کے 8 کروا دی ہوں، 10 کروا دی ہوں، 12 کروا دی ہوں. سب کے سب اس 20 کے اوپر متفق تھے. تو کیا عمر رضی اللہ کا رعب اور خوف اب تک چل رہا تھا ان کے اوپر؟ بھئی آج جو سعودی عرب کے جو لوگ ہیں جو حرمین شریفین کی خدمت کر رہے ہیں، ان پر ابھی تک عمر رضی اللہ کا خوف چل رہا ہے کہ 20 رکعت بڑھاتے ہیں، وہ کیوں نہیں 8 کر دیتے؟ تو دیکھیں نا، بعض چیزیں اتنی سادہ سی ہوتی ہیں. آپ کو بخاری میں ایک حدیث مل گئی، آپ اس کو لے کے بیٹھ گئے کہ بس یہ 8 والی ملتی ہے. عمر رضی اللہ کو یہ حدیث نہیں ملی تھی. سوچنے کی بات ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے ذخیرہ احادیث ہم تک پہنچایا، ہمیں حدیثیں پہنچانے والے صحابہ ہیں، اپنے عمل سے 20 رکعت پڑھ کر بتا رہے ہیں، اور ہم کہتے نہیں جناب تراویح تو 8 رکعت ہے. اگلی بات، اس کے علاوہ بھی دلیل ہے کہ بالفرض تراویح سرے سے ہوتی ہی نہ 8 ہوتی، نہ 20 ہوتی، نہ 2 ہوتی، عام عشاء کی نماز ہوتی جو ہم سارا سال پڑھتے ہیں. اب سوچیے رمضان آ چکا ہے. اب رمضان میں کون ہم میں سے اتنا ہمت والا تھا جو سارا دن روزہ رکھنے کے بعد اپنے طور پہ خود سے 10 نفل، 20 نفل، 30 نفل، 40 نفل پڑھتا؟ 2 رکعت بھی نہ پڑھتے. سارا دن کے جناب تھکے ہوئے ہیں، بھوکے رہے ہیں، اب تو ہم سو رہے ہیں، اگلے دن سحری میں اٹھنا بھی ہے. کون اتنی ہمت والا تھا؟ الا ماشاءاللہ چند لوگ ہوتے، باقی تو سب اپنا حال جانتے ہی ہیں. تو یہ تو اللہ نے بھی احسان کیا اور عمر رضی اللہ نے بھی احسان کیا کہ امت کو 20 رکعت کے اوپر مجتمع کر دیا، اور جو ہے وہ امت کے اندر یہ اتفاق رائے سے ایک چیز، یہ خود ایک دلیل ہے کہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اگر کسی خیر کے کام پر جمع ہو جائیں تو وہ بھی جو ہے جو یعنی ثابت تو ہو، نصوص سے ثابت ہو، یہ نہ ہو کہ اس کی بنیاد ہی نہ ہو. ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کسی ایسی بات پر تو اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی جس کا شریعت میں کوئی سر پیر نہ ہو. اس کی بنیاد ملتی ہو لیکن اس پہ سب اتفاق رائے کر لیں تو وہ اجماع بن جاتا ہے. اجماع کی شریعت میں خود ایک بہت سالڈ ویلیو ہے. تو صحابہ کا اجماع، بعد والوں کا بھی نہیں. ایک ہوتا ہے بعد والوں نے اجماع کیا کسی بات پہ، اس کی اپنی ویلیو ہے، لیکن صحابہ کا اجماع، متاخرین کا اجماع، ذرا اندازہ تو کریں، متقدمین کا اجماع، کسی کا بھی تو اختلاف رائے نہیں ہے. یہ ابھی 20 25 30 سال پہلے یہ شور مچنا شروع ہوا کہ تراویح تو جناب 8 ہے. بھئی آپ تھک گئے ہیں، 8 پڑھنا چاہتے ہیں آپ 8 پڑھ لیں.
یہ تو نہ کہیں کہ 20 ہے ہی نہیں، بھئی آپ نے 8 پڑھنی، اب 8 پڑھ لیں، 6 پڑھنی 6 پڑھ لیں، آپ خود جواب دیں گے اللہ کو۔ لیکن یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب 20 رکعت ہے ہی نہیں؟ اور دلیل سنیں، آپ گھر سے کسی اہم سرکاری کام کے لیے نکل رہے تھے، دوسرے شہر جانا تھا، اور وہاں پر آپ نے جا کے فارم فل کرنا تھا اور کوئی فیس جمع کروانی تھی۔ تو اب آپ نے جب مشورہ کیا تو ایک رائے آپ کو ملی کہ جناب وہ فیس 8,000 روپے ہے، 8,000 روپے لے جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو دوسرے نے کہا نہیں جناب وہ فیس تو 20,000 روپے ہے، آپ کو 20,000 ساتھ رکھنے پڑیں گے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آپ اپنے ساتھ 8,000 رکھیں گے یا 20,000 رکھیں گے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے دوسرے شہر جانا ہے، اتنا سفر کرنا ہے، تاریخ بھی آخری ہے، تو آپ احتیاط کی وجہ سے بھی 20,000 رکھ کے چلے جائیں گے، بھئی 20,000 لے کے جاؤں گا، 8,000 ہوں گے تو پے کر کے باقی واپس لے آؤں گا۔ ذرا آپ سوچیے، آخرت کا سفر ہے، وہاں سے واپسی نہیں ہے۔ تو جنہوں نے 20 پڑھی، بالفرض اللہ کے یہاں جا کے پتہ چلا کہ 8 ہی تھیں، تو ان کو کوئی سزا تو نہیں ملے گی نا کہ 12 اضافی کیوں پڑھتے رہے؟ تمہیں کیا مسئلہ تھا 12 تم نے اوپر کیوں پڑھی ہیں؟ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، اجر و ثواب ہی ہے، جتنی اوپر پڑھے اتنا ثواب ہے۔ ویسے بھی تو انسان کئی طرح کے نوافل پڑھتا ہی ہے اجر و ثواب کے لیے۔ تو جس نے 8 پڑھی اس کو کوئسچن ہو سکتا ہے کہ جناب تراویح تو 20 تھی، آپ نے 8 کیوں پڑھی؟ آپ کے باقی کی 12 رکعتیں کدھر ہیں؟ تو وہ بندہ پھنس جائے گا۔ تو دیکھیے نا، بعض چیزیں اتنی سادہ ہیں کہ رمضان تو ہے ہی عبادت کا مہینہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ دلیل پیش کی جب بعض صحابہ نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جماعت اتنی رکعت کی کروائی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہ خاص الفاظ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے خوف ہے کہ وہی نازل ہو جائے۔ فرمایا کہ اب وہی نازل ہو سکتی ہے، اب تو آپ کا وصال ہو چکا ہے، فوت ہو چکے ہیں، اب بھی وہی نازل ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ ہے کہ اب کیا خوف ہے، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً اپنی منشا تو بتا رہے ہیں نا کہ پڑھنا تو میں 20 رکعت ہی چاہتا ہوں اور مستقل پڑھنا چاہتا ہوں، خوف ہے کہ یہ آسمان سے وہی نازل نہ ہو جائے۔ اب تو وہی نازل نہیں ہو سکتی ہے نا، تو منشا بتا دی، اب پڑھو۔ اللہ اکبر۔ خود نماز کے معاملے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آسمانوں پہ گئے، معراج کا واقعہ مشہور ہے، بہت ساری احادیث میں نقل کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اولاً کتنی نمازیں اس امت کو عطا فرمائی تھی؟ 50۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھ سکیں گے، میری امت کی عمر اتنی لمبی تھی وہ نہیں پڑھ سکے، تو آپ رعایت لیں، ڈسکاؤنٹ کروائیں، سفارش کریں۔ تو بار بار متعدد بار گئے، اللہ تعالیٰ کم کرتے رہے، بالآخر 5 رہ گئی۔ تو اس پر بھی ایک نقطہ ہے سمجھنے کا کہ نماز فرض تو 5 ہوئیں، لیکن اللہ کی منشا کیا تھی؟ اللہ چاہتے کیا تھے کہ ہم کتنی پڑھیں؟ 50 پڑھیں۔ تو ہماری کمزوری اور ضعف کی وجہ سے رعایت مل گئی نا۔ ہم نہیں کہتے کہ 50 فرض ہیں تو 5 ہی فرض، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک رعایت دلوائی۔ لیکن یہاں نقطے کی بات سمجھیں کہ اللہ کی منشا کو بھی تو سمجھیں نا، اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ چاہتے کیا ہے۔ وہ نالائق بچہ ہو نا تو والد کی چاہت تو ہوتی ہے کہ یہ ٹاپ کرے، فرسٹ آئے، لیکن پتہ ہے کہ کمزور ہے، نہیں کر سکے گا، وہ کہتا ہے چلو تم فرسٹ 10 میں سے آ جاؤ، اس میں بھی خوش ہو جاؤں گا۔ اب وہ جو کہے کہ تم فرسٹ 10 پوزیشن میں سے کوئی پوزیشن لے لو، تو یہ والد کی منشا تو نہیں ہے نا، یہ تو اس کا ضعف دیکھ کے، کمزوری دیکھ کے وہ کہہ رہا ہے۔ چاہت کیا ہے کہ یہ فرسٹ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں ہمیں 8 کی حدیث ملتی ہے، وہاں پھر صحابہ کا اور عمل بھی ملتا ہے، 40 رکعت والا ملتا ہے، وہ کیوں نہیں پکڑتے؟ پھر وہ پڑھنی شروع کر دیں۔ تو دیکھیں مضمون یہ چل رہا تھا کہ اللہ کی عبادت یہ مقصود ہے، اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، لیکن کتنی عبادت کریں یہ ہر شخص نے نا اپنا دماغ میں ایک کرائٹیریا، ایک جے ڈی طے کی ہوئی، بس اتنی عبادت کافی ہے۔
کوئی جمعہ پڑھ کے خوش ہو جاتا ہے، کوئی سال میں عید پڑھ کے خوش ہو جاتا ہے، اور کوئی رمضان میں نہ روزہ رکھتا ہے، نہ مسجد آتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، عید والے دن سیویاں کھا کے خوش ہو جاتا ہے۔ میں بھی مسلمان ہوں۔ ہمارے حضرت لطیفہ سنایا نا کہ ایک نوجوان تھا، وہ عید والے دن پہلے بھر بھر کے سیویاں کھا رہا تھا، تو مولوی صاحب وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سارا رمضان مسجد میں نظر نہیں آیا، روزہ تم نے نہیں رکھا، سحری تم نے نہیں کی، تراویح تم نے نہیں پڑھی، اعتکاف تم نے نہیں کیا، سیویاں تم ایسے کھا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ اب میں سیویاں میں نہ کھاؤں بالکل کافر ہو جاؤں؟ یہ کام تو میں کروں گا نا۔ تو وہی بات ہے کہ سیویاں والے مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ نہیں ہے کہ ہماری چاہت کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا عبادت کا ایک معیار ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک عبادت کا کیا معیار، اللہ کی چاہت کیا ہے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، مبارک حیات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت، جو اللہ ہمیں ہمارے سامنے ایک رول ماڈل اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ میں چاہتا ہوں ایسی عبادت کرو، اس طرح کے بنو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کیا حال تھا، اللہ اکبر۔ باوجود اس کے کہ تمام انسانوں کے نہیں، تمام انبیاء کے نہیں، تمام مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی سب کے سردار ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر تو دور کی بات، حضور کے برابر بھی کسی کو درجہ نہیں ملے گا، نہ ہے نہ قیامت والے دن ملے گا۔ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال، اتنا لمبا قیام کرتے کہ پیروں میں ورم آ جاتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت، سیدھی سی بات ہے کیا ضرورت تھی بھئی، اللہ راضی ہیں، اللہ کے آپ محبوب ہیں، جنت کیا چیز ہے آپ کے آگے، جنت تو خادمہ آپ کی، اور آپ کا درجہ وہ ہے جو کسی کا نہیں ہے، پھر اتنی عبادت کیوں؟ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بوجھ والی عبادت نہیں ہے، یہ محبت اور عشق والی عبادت ہے، اور یہ ہے اصل منشا جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ واللہ ہم اتنی سی بات سمجھ جائیں نا کہ عبادت کو بوجھ نہ سمجھیں، اللہ کی محبت اور عشق میں ڈوب کے کریں، ہمارے اکثر سوالات ختم ہو جائیں۔ یہ چیز اتنی کیوں پڑھنی ہے، وہ چیز اتنی کیوں پڑھنی ہے، مراقبہ اتنی دیر کیوں کرنا ہے، ذکر اتنی دیر کیوں کرنا ہے، فلاں جو ہے وہ نوافل کیوں پڑھنے، ہمارے اکثر سوال ختم ہو جائیں اگر ہمیں اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے بوجھ والی عبادت نہیں کرنی، لگے باندھے عبادت نہیں کرنی، ہم نے عشق والی عبادت کرنی، اللہ کی منشا اور چاہت والی عبادت کرنی، یہی اللہ ہم سے چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے کتنی مدد کی ہماری، ایک تو اعمال کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دیا، روزے کی ایک نعمت ہمیں دے دی، روزہ بھی نہ ملتا بالفرض، جیسے میں نے کہا تراویح نہ ہوتی، روزہ بھی نہ ہوتا، تو ہم سارا دن کیا کرتے؟ ہمارے لیے تو عام دن اور رمضان میں کوئی فرق ہی نہ ہوتا، ہم کیا عبادت کرتے؟ اپنے طور پہ خود سے سوچ کے کیا کرتے؟ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے روزہ بھی دے دیا اور رات میں قیام اللیل دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھنا چاہیے عبادت میں کہ محبت والی عبادت، چاہت والی عبادت کیا ہے، عشق والی عبادت کیا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بس عجیب حال ہو جاتا، اذان کی آواز سنتے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے، یعنی ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے، جیسے گھر میں انسان ہوتا ہے ذرا ایزی بیٹھا ہوتا ہے، کیجول بیٹھا ہوتا ہے، ہنس بول رہے ہوتے، اذان ہوتی تو ایک دم اجنبیوں کی طرح اٹھ کے چلے جاتے، بالکل جیسے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ ایک وقت میں تو یہ حال ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ گئی، اذان ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اٹھے اور جانے لگے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سامنے آ گئی، تو پوچھا کہ آپ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کون؟ تو انہوں نے کہا میں عائشہ۔ انہوں نے کہا عائشہ کون؟ انہوں نے کہا ابو بکر کی بیٹی۔ انہوں نے کہا ابو بکر کون؟ اللہ اکبر، بہت چونکہ ذہین تھیں، بہت سمجھدار تھیں،
مزاج شناس تھیں، وہ سمجھ گئیں کہ اس وقت جو ہے نا اللہ کے ساتھ عشق کی ایسی لو بندی ہوئی ہے، ایسی یکسوئی حاصل ہے کہ اب یہ کسی کو نہیں پہچانیں گے۔ جب ابو بکر کو نہیں پہچان رہے تو فاطمہ آگے سے ہٹ گئی۔ آندھی آتی، حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ذرا ہوا تیز چلتی، آندھی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر سے نکلتے، مسجد کا رخ کرتے، مسجد میں تشریف لے جاتے۔ سورج گرہن ہوا، مسجد میں چلے گئے، چاند گرہن ہوا، مسجد میں چلے گئے۔ اپنا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عبادت کرنے چلے گئے۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو چاند گرہن ہوا ہے، اسی دن چاند گرہن بھی ہوا تھا، تو چاند گرہن کی وجہ سے لوگوں کا ستاروں پہ یقین تھا کہ اس کی کوئی نحوست تھی، اس کی وجہ سے بیٹا فوت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھ کے بیان کر دیا کہ ان ستاروں سے اور ان چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تاکہ لوگوں کا عقیدہ درست رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات بات پہ ہمیں عبادت سکھا رہے ہیں۔ وضو ٹوٹ گیا بھئی، آپ نیا وضو کر کے تحیۃ الوضو پڑھ لیں، پھر عبادت۔ مسجد میں داخل ہوئے بھئی، نماز میں چند منٹ ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ لیں، پھر عبادت۔ سورج نکل آیا ہے، چاشت کا وقت ہو گیا، پھر عبادت۔ ذرا بلند ہو گیا ہے، اشراق کا وقت، پھر عبادت۔ اب غروب ہو رہا ہے، مغرب کی نماز پڑھ لی، ابابین پڑھے، پھر عبادت۔ رات سو لیا، آخری پہر میں نیند پوری ہو گئی، اٹھ گئے تہجد میں، پھر عبادت۔ تو آپ سمجھے نا کہ کیا اشارے مل رہے ہیں۔ اللہ کے جو محبوب لوگ ہیں نا، ان کے لیے اشارے بہت ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ آپ کی چاہت کی ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ نہ سمجھنے والے کو تو آپ ساری آیتیں بھی پڑھ کے سنا دیں، بخاری بھی کھول کے دکھا دیں، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ ہے وہ تعلق جو اللہ چاہتے ہیں، یہ اللہ کی منشا ہے۔ کہتے اس لیے نہیں کہ بوجھ ہو جائے گا، اگر سارے کوئی فرض کر دیں تو امت تو پھر مشقت میں آ جائے گی نا۔ اب تو یہ چاہنے والے خاص لوگ ہی ہوتے ہیں، چنے ہوئے بندے، جو اشارہ بھی سمجھتے ہیں اور اشارے پہ پھر چلتے بھی ہیں۔ بھئی باپ کو وہ بیٹا زیادہ پیارا ہوتا ہے جو باپ کی منشا سمجھتا ہو، باپ کو منہ سے بھی نہ کہنا پڑے کہ بیٹا اس وقت میں ٹانگیں دبا دو، اس وقت میں پانی پلا دو، اس وقت میں دوائی کھلا دو۔ ایک بچہ ایسا ہوتا ہے، وہ ایسا مزاج شناس ہوتا ہے کہ جس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ جو دعا اس کے لیے نکلتی ہے، جو محبت اس کے لیے ہوتی ہے، وہ دوسرے کے لیے نہیں ہوتی۔ دوسرا حکم مان رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ حکم نہیں مان رہا ہوتا، کہنے پر کام کر دیا، منشا نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی منشا سمجھیں۔ بھئی فرض تو سارے ہی پڑھتے ہیں، فرض نہیں پڑھو گے تو دھلائی ہوگی، پھر جہنم میں جا کے پٹائی ہوگی۔ وہ تو اپنی گردن بچانے کے لیے 5 وقت کی نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ تو سارے ہی کرتے ہیں، اس میں کون سا کمال ہے؟ اس پر ایک مضمون ہے جس کو مشائخ نے خاص ایک ٹائٹل دیا ہے، اس کا نام دیا ہے قرب بالنوافل۔ قرب بالنوافل، کہ نفلوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر جانا۔ وہ یہی کہتے ہیں بھی فرض تو سارے ہی کر رہے ہیں۔ بھائی ایک بندہ جاب کے لیے جائے تو آگے ڈائریکٹر جو انٹرویو لے رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے آپ نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے BA کیا ہوا ہے۔ کہتا ہے باہر 50 لڑکے BA بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر جی مجھے کمپیوٹر آتا ہے۔ کمپیوٹر میں کیا آتا ہے؟ جی مجھے ورڈ، ایکسل، یہ ان سب کو آتا ہے جو باہر بیٹھے ہیں۔ اور کیا آتا ہے تمہیں؟ وہ 3-4 اور باتیں بتاتے ہیں، انہوں نے کہا یہ سب کو آتا ہے، بتاؤ واٹ از اسپیشل ان یو، تمہارے اندر خاص بات کیا ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں سلیکٹ کروں؟ یہ تو سارے کر رہے ہیں۔ آپ نے پوائنٹ سمجھا؟ آپ میں اسپیشل کیا ہے؟ میں کیوں آپ کو سلیکٹ کروں؟ یہ تو سارے آج کل یہ کورسز جو آپ بتا رہے ہیں، یہ تو گلی محلے کے لڑکے کر رہے ہیں آج کل۔ یہ کون سی اسپیشلٹی تمہارے پاس؟ بتاؤ تمہارے اندر اسپیشل کیا ہے؟ ذرا سوچیں نا۔ اللہ بھی تو ہمیں کسی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا۔ فرض نمازیں تو ماشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمان پڑھتے ہیں، فرض روزے پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں، زکوٰۃ ماشاءاللہ مسلمان نکالتے ہیں، فرض حج سارے ہی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے لیے اسپیشل کیا ہے؟ واٹ از اسپیشل ان اس فار اللہ؟ اسپیشلٹی کیا ہے؟ اس کے لیے عنوان ہے قرب بالنوافل، کہ بندہ
فرائض کو پورا کرنے کے بعد پھر نفلوں کے ذریعے اللہ کا قرب پا لیتا ہے، تلاش میں رہتا ہے، موقع کی طاق میں رہتا ہے کہ مصلی ہو اور میں ہوں، بس بہانے سے۔ وہ ایک بندے نے منڈی سے کچھ سامان خریدا نا، تو وہ جو اٹھانے والے ہوتے ہیں ٹوکرا سر پہ کہ جی چھوڑ آئیں آپ کے گھر تک، تو اس نے وہ بندہ ہائر کیا، تو اس نے سامان اٹھا لیا۔ لیکن جب اس نے معاملہ طے کیا، اس نے کہا جی اگر بیچ میں نماز کا وقت آ گیا نا تو میں نماز پڑھوں گا اور نماز بھی مسجد میں پڑھوں گا، وہ جو لیبر تھا بندہ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا کر لو۔ تو وہی ہوا کہ گھر اس کا ذرا دور تھا، اب یہ دونوں چل رہے تھے راستے میں، نماز کا وقت ہو گیا۔ تو ایک مسجد آئی تو اس نے سامان باہر رکھا، اس نے کہا جی میں جا رہا ہوں اندر۔ انہوں نے کہا ہاں جاؤ جلدی آ جانا واپس، خود باہر کھڑا ہوا ہے۔ تو وہ اندر گیا، اب نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے کہ باقی لوگ بھی گئے تھے فرض پڑھ کے، سب باہر آ گئے ہیں، تو وہ باہر ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ بڑا پریشان ہوا کہ بھی کیا مسئلہ بن گیا اندر۔ خیر تھوڑی دیر اور ویٹ کیا کہ چلو اب آ جائے گا، نہ آیا، اور ویٹ کیا، بالآخر وہ تنگ آ گیا کہ بھی اب تو مسجد خالی ہو گئی ہوگی، یہ کہاں رہ گیا اندر۔ تو اس نے باہر سے آواز دی بھئی آپ باہر نہیں آتے۔ تو اندر سے وہ جو خادم تھا نا، اس نے کہا جی وہ مجھے آنے نہیں دیتا۔ وہ سمجھا اندر کسی نے اس کو پکڑا ہوا ہے، وہ بھئی تمہیں کون نہیں باہر آنے دیتا، میں وہی جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ ایسی اللہ کی محبت، وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا اللہ کا بندہ۔ تو اللہ کا عاشق بہانے سے بھاگتا ہے اللہ کی طرف، موقع ڈھونڈتا ہے مجھے عبادت کا موقع ملے، کوئی موقع نہیں خالی جانے دیتا۔ دیکھیں بعض کا دنیا کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ دنیاوی مثالوں سے نا بات سمجھنی آسان ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد میاں بیوی کے تعلق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جس میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، بہت آپس میں پیار محبت ہو جاتا ہے، اور جنون کی حد تک تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور ایک شادی ایسی بھی ہوتی ہے کہ شادی ہوئی، ایک دوسرے کا مزاج سمجھ نہ آیا، فریکوینسی میچ نہ ہوئی، آپس میں اس درجے کی شناسائی نہ ہوئی، بہرحال اللہ نے اولاد کی نعمت دے دی، تو اب رہ وہ بھی رہے ہوتے ہیں اکٹھے اور رہ وہ پہلے والے بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کے تعلق میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں جنونی تعلق اور ایک کو کہتے ہیں قانونی تعلق۔ بس قانونی طور پہ اکٹھے رہ رہے ہیں کہ بھئی نکاح پڑا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ ہے ہم میاں بیوی ہیں، بچے ہمارے ہو چکے ہیں، تو اب فار دا سیک آف کڈز تو ہم چلو اکٹھے رہ لیتے ہیں، گزارا کرتے ہیں، ہم علیحدہ نہیں ہوتے، سیپریٹ نہیں ہوتے، لیکن چلو بچوں کی خاطر ہم اکٹھے رہ لیتے ہیں۔ تو اب ان کے رہنے میں اور ان کے رہنے میں زمین آسمان کا فرق، تعلق کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب جہاں قانونی تعلق ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ خاوند جو ہے اپنا دفتر سے کام ختم کر کے وہ دوستوں میں چلا جاتا ہے، اس کو گھر آنے کی جلدی نہیں ہوتی، انہوں نے گھر پہ کون سا میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، کوئی کشش نہیں، کوئی محبت نہیں۔ رات دیر سے گھر آتا ہے تو بیوی بھی کھانا پکا کے کچن میں رکھ کے سو چکی ہوتی ہے، وہ کون سا انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے، آئے گا خود ہی کھا لے گا۔ صبح دفتر جانا ہے، کبھی کپڑے استری نہیں مل رہے، کبھی جوتے پالش نہیں مل رہے، کبھی کوئی چیز جگہ پہ نہیں ہے، مستقل چک چک لگی ہوئی ہے، رہ رہے ہیں اکٹھے بس لگے باندھے مجبوراً، میاں بیوی ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ سیپریٹ ہو گئے۔ اور ایک کپل ہوتا ہے جس میں آپس میں جنونی تعلق ہوتا ہے، وہاں خاوند جیسے ہی کام سے فارغ ہوتا ہے وہ بھاگ کر گھر پہنچتا ہے، کبھی کام سے لیٹ بھی ہو جائے تو بیوی گھر پہ بھوکی بیٹھی ہوتی ہے کہ جی آپ چونکہ نہیں آئے تھے، آپ کے بغیر میں کھانا نہیں کھا سکتی تھی، وہ گرم روٹی گرم سالن دیتی ہے کہ جی آپ دیر سے آئے ہیں تو پھر کیا ہوا، میں نے کھانا آپ کے ساتھ ہی کھانا تھا، گرم کھانا آپ کو کھلانا تھا، سو سکتی تھی۔
اوکیجنلی موقع بہ موقع تحفے آ رہے ہیں، جی رمضان شروع ہو گیا، یہ میری طرف سے گفٹ، یہ پہلا روزہ ہے میری طرف سے گفٹ، جمعہ آ گیا گفٹ، عید پہ تو خیر پوچھنا ہی کیا۔ تو بہانے بہانے سے تحفے اور محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ تعلق ہیں، دونوں کے نتائج بھی الگ الگ ہیں۔ تمہارے حضرت نے ہی مثال دے کے بات فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی مسلمانوں کے آج دو طرح کے تعلق ہیں۔ ایک مسلمان ہے قانونی تعلق میں جڑا ہوا ہے، کلمہ گوئے جی اب نماز تو پڑھنی ہے نا، اذان جو ہو گئی ہے لوگ کیا کہیں گے کہ ایسا مسلمان ہے، مسجد بھی نہیں جاتا۔ اب وہ بوجھل قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ مسجد آ رہا ہے، کوشش کرتا ہے سلام سے پہلے پہلے مسجد پہنچ جائے، صف میں شامل ہو جائے۔ ہمارے اکابرین نا تکبیر اولیٰ پکڑا کرتے تھے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ وہ پہلی تکبیر جو امام کہہ کے نماز شروع کرتا ہے، وہ کوشش کرتے تھے کہ تکبیر اولیٰ میں وہ مسجد کے اندر پہلے سے موجود ہو۔ اور آج کا مسلمان سلام اولیٰ پکڑتا ہے کہ جو دو سلاموں میں سے پہلا سلام ہوتا ہے بس اس سے پہلے پہلے میں پہنچ جاؤں تاکہ بس چلو جماعت کی نماز میں ٹھپا لگ جائے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا سالانہ جلسہ تھا، جیسے اجتماعات ہوتے ہیں تو بڑی گیدرنگ تھی، تو حضرت کا بیان ہوا اسٹیج پر، تو بیان کے فوراً بعد نماز کا وقت ہوا، اذان ہو گئی تو حضرت نے فوراً اسٹیج سے نا مسجد کی طرف جانے کی کوشش کی، بالکل ساتھ ہی مسجد تھی، یعنی دارالعلوم دیوبند کی اپنی مسجد تھی، لیکن جلسہ گاہ سے مسجد جانے تک اتنا مجمع تھا، اتنے لوگ تھے، لوگ بھی پھر دیوانے ہوتے ہیں مسافر۔ اب حضرت کہہ رہے ہیں راستہ دے دیں ذرا مجھے جانے دیں، لیکن وہ عشق والے پھر مسافہ کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہنچتے حضرت کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، یعنی حضرت جب مسجد میں پہنچے، نماز تو جماعت سے پڑھی لیکن پہلی تکبیر چلی گئی۔ تو سلام کے بعد حضرت بہت مغموم تھے، بہت زیادہ افسردہ، بہت پریشان۔ وہ قریبی ساتھی تھے، انہوں نے کہا حضرت بہت غمگین نظر آ رہے ہیں، بڑا کامیاب جلسہ ہوا، بڑا اچھا جلسہ، بڑی اچھی تقریر تھی آپ کی، لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ آج 23 سال کے بعد پہلی مرتبہ میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، 23 سال کے بعد، وہ بھی لوگوں کی وجہ سے۔ حضرت باوضو تھے، جانا چاہتے تھے، بس راستے میں لوگ اتنے تھے کہ وہ اللہ اکبر۔ تو ہمارے اکابرین جو ہے وہ تکبیر اولیٰ پکڑا کرتے تھے۔ تو جہاں پر جنونی تعلق ہونا تو وہاں پر انسان پھر صرف 5 فرض نماز، 1 روزہ اور 20 رکعت تراویح پہ نہیں رکتا، پھر وہ بہانے سے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹیکتا ہے، بہانے سے ذکر کرتا ہے، کبھی استغفار کے نام سے، کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، کبھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ یہ جنونی تعلق ہے۔ اور قانونی تعلق میں بس جمعہ پڑھ لیا کافی ہے۔ عید پڑھنے والے بھی خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم عید پڑھتے ہیں سالانہ، اسپیشل جوڑا سے لا کے جاتے ہیں، جی ہم عید پڑھنے جا رہے ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے اسلام کے اوپر۔ تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا جنونی تعلق قائم، قانونی تعلق قائم نہ ہو، لگے باندھے کے مسلمان نہ ہو کہ عبادت کو بوجھل سمجھ کے کریں کہ اب سر پہ پڑ گئی ہے تو کرنی ہے، بلکہ عشق و محبت میں ذوق شوق سے عبادت کو کریں، ایسی عبادت کریں۔ اور کرنے والے ماشاءاللہ کرتے ہیں، جو کرنے والے ہیں وہ پھر عبادت کو کرتے ہیں۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ کاکی ہندی زبان میں روٹی کو کہتے ہیں۔ ان کا بچپن میں ایک روٹی کا واقعہ مشہور ہے کہ والدہ روٹی پکا کے رکھ دیتی تھی، مدرسے سے ہی آتے تھے تو کہتی تھی روٹی اللہ سے مانگو،
تو یہ مصلی بچھا کر دعا کرتے، تو وہ روٹی کمرے میں کی رکھی ہوتی تو یہ ڈھونڈ لیتے، تو بچے کا چھوٹے تھے تو بچے کا ماں نے ایمان یہ بنایا کہ اللہ روٹی دیتے ہیں، یہ تربیت کا حصہ تھا۔ تو ایک مرتبہ والدہ کسی کام سے دور چلی گئیں اور وقت پہ واپس نہ آ سکیں، تو جب آئیں تو دیکھا کہ یہ سوئے ہوئے تھے، تو والدہ نے روٹی پکائی، پیار سے اٹھایا اور کہا بیٹا روٹی نہیں کھانی؟ میں روٹی تو میں کھا چکا ہوں۔ بیٹا روٹی آپ نے کیسے کھائی؟ گھر میں کوئی اور فرد بھی نہیں۔ تو کہنے لگی اماں جیسے میں روز کھاتا ہوں، میں نے مصلی بچھایا، اللہ سے دعا کی اور روٹی تلاش کی جیسے میں روز ڈھونڈتا ہوں، کمرے میں مجھے مل گئی، میں نے کھا لی، لیکن اماں جو لذت آج کی روٹی میں تھی وہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو ماں کو پتہ چلا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میرا بھی بھرم رکھ لیا اور بچے کو واقعی اللہ نے غیبی خزانوں سے، تو ان کا یہ واقعہ مشہور ہے جس کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ کاکی کا لفظ لگتا ہے۔ تو یہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، یہ فوت ہو گئے۔ تو جب ان کے جنازے کو تیار کر لیا گیا، غسل دے دیا گیا، نماز پڑھنے کا وقت آیا، چونکہ ایک ایسی عالمی شخصیت تھی، دنیا جانتی تھی، تو بہت بڑا میدان، بڑی دنیا اکٹھی تھی ان کے جنازے میں۔ اب اس میں بڑے بڑے صلحاء، متقی، نیک لوگ، حتیٰ کہ بعض علماء، مفتیان بھی تھے۔ تو اب جب جنازہ بالکل تیار ہو گیا تو معاملہ یہ بنا کہ نماز کون پڑھائے گا، آگے کون بڑھے گا، امامت کون کروائے گا جنازے کی۔ اس سے پہلے کہ ابھی اس کا فیصلہ ہوتا، ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں حضرت کا واسی ہوں، حضرت کی وصیت ہے میرے پاس، حضرت نے مجھے فرمایا تھا کہ میرے انتقال پہ اس وصیت کا اعلان کر دینا۔ میں نے کہا جی کیا وصیت ہے آپ کے پاس؟ تو کہنے لگے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس میں 4 صفات ہوں، یہ 4 صفات ہوں وہ بندہ میرا جنازہ پڑھائے۔ میں بھی کیا صفات ہو؟ انہوں نے کہا پہلی صفت اس میں یہ ہو کہ ساری زندگی کبھی بھی اس کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، بالغ ہونے سے لے کے اب تک کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ اب تہجد ایک نفل نماز ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے، لیکن بہرحال انسان ہے، سردی گرمی خزاں بہار، کبھی بخار ہے، کبھی گھر میں کوئی پروگرام ہے، کہیں سفر ہے، کبھی چھوٹ ہی جاتی ہے انسان کی۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے گا جس کی ساری زندگی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی۔ اب لوگ حیران کہ یہ پہلی شرط ہی ایسی ہے، اس پہ کون پورا آئے گا؟ دوسری شرط انہوں نے کہا دوسری صفت اس بندے میں یہ ہو کہ ساری زندگی کبھی بھی اس کی عصر کی 4 سنتیں بھی نہ چھوٹی ہوں۔ عصر کی 4 سنتیں جو ہیں نا یہ غیر موقدہ ہیں، اس کو بال کبھی کبھی ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ یہ سنت ایسے ہی ہے کہ کبھی پڑھ لے کبھی چھوڑ دے، لیکن انہوں نے معیار اپنے لیے رکھا، انہوں نے کہا جی ایسا بندہ پڑھائے گا جس کی 4 رکعتیں سنت عصر کی بھی نہ چھوٹے۔ اب لوگ اور حیران کہ تہجد بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو، 4 رکعتیں عصر کی بھی نہ چھوٹی۔ میں اچھا جی اور فرمائے؟ ہمیں تیسری صفت اس بندے میں یہ ہو کہ ساری زندگی اس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ وہی جو آپ کو بتایا کہ جب امام پہلی تکبیر کہے تو وہ مسجد میں ہو۔ اب یہ جو تکبیر اولیٰ پکڑنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، جو لوگ اس کی عادت بنا لیتے ہیں، اللہ سے مانگ لیتے ہیں۔ اب جیسے رمضان ہے، اللہ سے مانگیں، جہاں بہت ساری نعمتیں مانگنے والی، یہ بھی مانگنے والی۔ اس میں صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ آپ اذان سن کر فوراً مسجد چلے جائیں، اپنے کاموں کو چھوڑ دیں۔ یہ جو ہوتا ہے نا اچھا میں ابھی چلا جاتا ہوں، ابھی چلا جاتا ہوں، اچھا یہ کام پہلے کر لوں پھر چلا جاتا ہوں، اسی چیز میں جو ہے نا وہ تکبیر اولیٰ کیا وہ کئی رکعتیں چلی جاتی ہیں۔ تو جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ تو بعض اوقات اذان سے بھی پہلے مسجد میں ہوتے ہیں۔ آج کل جدید زمانہ ہے، الارمز لگ جاتے ہیں موبائل پہ بھی، گھڑیوں میں بھی۔ پہلے زمانوں میں الارم کہاں ہوتے تھے؟ خیر، تو انہوں نے کہا ایک اس میں صفت یہ ہو کہ کبھی زندگی بھر تہجد قضا نہ ہوئی ہو، دوسری عصر کی 4 سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں، تیسری انہوں نے کہا کہ کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، اور چوتھی اس میں صفت یہ ہو کہ اس نے کبھی زندگی میں نامحرم کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب واسی تو وصیت سنا کر خاموش ہو گیا اور مجمع کو سانپ سونکھ گیا، سب خاموش کہ کون سا ایسا بندہ ہوگا جس میں یہ 4 صفات
صفات تو الحمدللہ لوگوں میں بہت تھیں اس وقت، لیکن چاروں اکٹھی ہوں کون بندہ ہوگا؟ لوگ انتظار کرتے رہے، اب جنازہ پڑا ہوا، آگے پڑھانے والا ہی کوئی نہیں۔ خیر جب کچھ دیر گزر گئی تو ایک شخص جس نے اپنے اوپر رومال ڈالا ہوا تھا وہ آگے بڑھا اور جا کے حضرت کے کفن کو ہٹا کے چہرے کی زیارت کی اور کہا کہ حضرت آپ خود تو چلے گئے اور جاتے جاتے میرا پردہ کھول گئے۔ پھر وہ بندہ مڑا اور مجمع کے سامنے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ چاروں صفات میرے اندر موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ کون شخص ہے، تو پتہ چلا اس وقت کا جو بادشاہ تھا سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ تھے۔ تو بادشاہ میں یہ صفات موجود تھیں کہ نہ کبھی تہجد قضا، نہ عصر کی 4 سنتیں چھوٹیں، نہ جو ہے ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی، اور نہ کبھی نامحرم کو غلط نگاہ سے دیکھا۔ تو چاہنے والے ہر زمانے میں ہر دور میں گزرے ہیں۔ ہمارا امتحان ہے اپنے زمانے کے اعتبار سے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی منشا کو تلاش کرنا ہے، اللہ چاہتے کیا ہیں، اور قرب بالنوافل، نفلوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہم نے ہونا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شوق سے، محبت سے، جنون کے ساتھ عشق والی عبادت کی، ویسی عبادت کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ رمضان مبارک جاری و ساری ہے، بہت تیزی سے دن گزر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کو ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی منشا کے مطابق ہمیں ذوق، شوق، عشق اور محبت والی عبادت کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔